جیسے قرآن کریم اللہ رب العزت کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ویسے احادیث نبویہ بھی اللہ رب العزت کی وحی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہیں۔ من جملہ باقی فرقوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، معنی مطلب مراد مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن احادیث نبویہ میں معنی مطلب مراد مفہوم تو اللہ کا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ کے ہیں۔ اور یہ بات واضح سمجھ لینی چاہیے کہ رب کریم نے قرآن بھی اتارا ہے اور احادیث بھی اتاری ہیں۔ یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے بلکہ ہم اس دعویٰ پر دلیل رکھتے ہیں۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 رب کائنات نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے پاک پیغمبر، میں نے آپ پر قرآن بھی نازل کیا اور احادیث پاک بھی نازل کی ہیں۔ قرآن اور حدیث کے نازل کرنے سے پہلے آپ ان علوم سے ناواقف تھے، اور رب کریم نے قرآن اور سنت آپ کو پڑھا کر سمجھا کر آپ پہ بہت بڑا فضل عظیم کیا ہے۔ جب قرآن کریم حضور پاک کی احادیث کو آسمان سے نازل کہتا ہے تو ہمارے دعویٰ اس بات میں ثابت ہو گیا کہ حدیث پاک بھی آسمانی چیز ہے۔ اور میرے دوستو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی جہاں اور حیثیتیں ہیں، وہاں ایک حیثیت استدلالی ہے، ایک حیثیت ایمانی ہے۔ ایمانی اور استدلالی حیثیت کا عوامی مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایمان لائیں گے ترتیب کیا ہوگی، اور دلیل دیں گے ترتیب کیا ہوگی۔ یاد رکھنا، جب کسی دعویٰ کی دلیل پیش کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن ترتیب دلائل میں اول ہے۔ اللہ کی کتاب ترتیب دلائل کے اعتبار سے پہلے پیش ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ دلیل میں پہلے قرآن، پھر رسول اللہ کا فرمان، پھر امت کا اجماع، پھر اس کی تائید میں قیاس شرعی، یہ ترتیب دلائل ہے۔ لیکن ایک ترتیب اس سے ہٹ کے ہے جسے ترتیب ایمانی کہتے ہیں۔ وہ ترتیب ایمانی میں قرآن کریم پہلے نہیں ہے، احادیث نبویہ پہلے ہیں۔ ترتیب ایمانی میں کتاب اللہ اول نہیں ہے، فرمان رسول اللہ اول ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک دعویٰ پر دلیل پیش کرنی ہو تو پہلے قرآن پھر حضور کا فرمان، لیکن جب ایمان لایا جا رہا ہے، جب کلمہ پڑھا جا رہا ہے، جب مؤمن ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، اسلام میں انٹری اور داخلہ ہو رہا ہے، تو پہلا نمبر حضور پاک کے حدیث کا ہے، حضور پاک کی حدیث کی تصدیق کا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہمیں اللہ کا قرآن بطور ایمان ملا ہے، یہ اللہ کی کتاب سچی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی کتاب وحی سے نازل ہو کر آئی ہے۔ یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ بولیے، کس نے بتائی؟ رسول اللہ نے بتائی۔ ہم نے حضور پاک کے فرمان پہ اعتماد کیا، حضور پاک کے فرمان کو مانا، پیغمبر کی حدیث کو تسلیم کیا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ قرآن اللہ کا ہے، یہ وحی اللہ کی ہے، یہ اسلام اللہ کا ہے، یہ مذہب اللہ کا ہے، یہ دین سچا ہے۔ ہم نے حضور پاک کی بات پر اعتماد کیا تو قرآن پر اعتماد کیا، حضور کی احادیث کو مانا تو قرآن کو مانا، حضور کے فرمان کو تسلیم کیا تو شریعت کو تسلیم کیا، تو پہلے ایمان حدیث پر ہوا، بعد میں ایمان قرآن پر ہوا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا